اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی بعض اوقات ذہن کے اندر اس طرح کی باتیں آتی ہیں یا بندہ سوچتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے خاص طور پر ہماری تربیت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفکروا فی الخلق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں غور و فکر کرو، ان میں غور و فکر کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بعض علماء کے مطابق 1000 سے زیادہ مقامات پر غور و فکر کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر حکم فرمایا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ جن میں غور و فکر کرنا ہے۔ غور و فکر کرنا جیسے مثال کے طور پر آسمان ہے، آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرتوں میں سے ایک قدرت ہے کہ اتنا بڑا آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جس میں طرح طرح کی مخلوقات، طرح طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ سورج کو پیدا فرمایا کہ جو ہماری زمین سے سینکڑوں گنا بڑا ہے۔ بڑے بڑے تارے ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے کہ جن کی مکمل طور پہ پہچان اب تک انسان نہیں کر سکا کہ اس کی تعداد کتنی ہے۔ ان میں سے بعض ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج سے بھی بڑے بنائے۔ بندہ ان چیزوں پر غور کرے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں تو اس کی قدرت کیسی ہوگی، کیسا وہ قادر ہوگا کہ جو صرف کن کہے یعنی ہو جا فیکون، تو یہ ساری کی ساری چیزیں وجود کے اندر آ جائیں، یعنی اس کی قدرت ایسی ہے۔ اسی طرح بندہ یہ غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا جو صدیوں سے ویسا ہی ہے، ہزاروں سال گزر گئے ویسا ہی ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی رخنا نہیں آیا، کسی طرح کا کوئی رخنا نہیں آیا، کوئی ٹوٹ پھوٹ اس کے اندر نہیں آئی۔ یہ اتنا بڑا آسمان ہے، بندہ کوئی عمارت بناتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو ایک اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، اس کی انتہا ہوتی ہے کہ اتنے عرصے پر جا کے اس کی خاتمہ ہو جائے گا۔ اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمان بنایا اس کی آپ مضبوطی دیکھیے، اولاً تو کہ صدیاں گزر چکی ہیں لیکن اس کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ ہم چھوٹی سی عمارت بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ستونوں کی حاجت پڑتی ہے۔ جتنا ہمیں اوپر بنانا پڑے گا مضبوط ستون اتنے ہی بنانا پڑیں گے، اتنے زیادہ ستون ہمیں بڑھانا پڑیں گے۔ جیسے فیضان مدینہ ہے تو اب اس کے اوپر مزید عمارت قائم کرنا پڑے تو ہمیں ان ستونوں کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ملاحظہ فرمائیے کہ صدیوں سے آسمان ویسے کا قائم دائم ہے۔ اسی طرح ہم اپنے وجود پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا وجود کیسا بنایا۔ انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن پاک کے اندر ہے کہ تمہارے وجود کے اندر، تمہاری ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں تو تم غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر انسان صرف اپنی ذات پر غور کرے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر ہے، اس کا احساس ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا مظہر ہے۔ ایک ہی طرح ہمارا جسم ہے، وہی 2 آنکھیں، وہی ناک، 2 کان ہیں، منہ کا سائز بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے، کچھ اوپر نیچے ہو لیکن عمومی طور پر ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری صورتیں مختلف ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی وہ چیز لیکن اس کی قدرت دیکھیے کہ چیز ایک رکھنے کے باوجود صورت مختلف ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو ماؤں کے پیٹ کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ سمندر پر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے سمندر بنائے، صرف ہم سمندری مخلوق کے اوپر غور کریں کہ سمندر کی بعض مخلوق ایسی ہیں کہ جن کی روزانہ کی غذائیں ٹن بنتی ہیں، ٹنوں کی صورت میں بنتی ہیں۔ یعنی بلیو ویل جو اب تک کا سب سے بڑا جانور ہے، اس کی جو غذا ہے وہی ٹنوں میں ہے، کتنے کلو جا کے وہ بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی غذا عطا فرماتا ہے۔ ارشاد فرمائے تفکروا فی الخلق، اللہ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کرتے رہو تو تمہارے دل کے اندر جو ہے وہ نتیجہ میں بیان کر رہا ہوں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے دل کے اندر کی یہ باتیں پیدا ہوں گی۔ آگے ارشاد فرمایا ولا تفکروا فی الخالق،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ اب یہ بنیادی بات ہے، عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ ہمارے یہاں دیگر مسلمان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرتے ہیں، لیکن جب کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے ہلاکت خیز ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، تو لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیسا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ لا تفکروا فی الخالق، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ کیوں؟ یہ خود ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ قَدْرَهُ، اس لیے کہ تم اس کی قدرت نہیں رکھتے، تم کر ہی نہیں سکتے یہ، یعنی کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کما حقہ جان نہیں سکتا۔ معرفت پہچان الگ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر غور و فکر کرنا کہ وہ کیسا ہے، اس کی بندے کو اجازت ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے فَتَحْلِكُوا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت کے اندر پڑ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اور آج ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے لگتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہلاکت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات سے منع کیا گیا۔ سب سے پہلا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے موجود ہونے کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے موجود ہونے کا اقرار کرنا، یعنی یہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ماننا یہ فرض ہے اور یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ ہم پر پہلا عقیدہ یہ فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اقرار کرنا کہ وہ موجود ہے۔ اس حوالے سے دو جملے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں کہ جو اس کے اپوزٹ ہیں، جو اس کے خلاف ہیں۔ نمبر ایک، جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے بندے پر، تو وہ یہ الفاظ بولتا ہے کہ اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، یعنی وہ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کا انکار کر بیٹھا کہ ہم اتنی مصیبتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا تو ہمارا ساتھ دیتا، غریبوں کا ساتھ دیتا۔ تو اس طرح کا جملہ یہ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی یا دیگر معاملات پھنسے رہتے ہیں ہمارے، تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ ہوتا تو ضرور سنتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دونوں کے دونوں جملے کفر ہیں اور بندہ یہ بولتے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کا بیان سورہ اخلاص کے اندر موجود ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اسی طرح جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی ایک اللہ ہی معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اولاً تو شرک کا معنی سماعت فرما لیجیے کہ شرک کہتے کس کو ہیں۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے ویسا کسی اور کو ماننا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کے لیے ایسا مانتا ہے کہ وہ ہستی ہمیشہ سے ہے، یعنی جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے ویسے ہی وہ ہستی بھی ہمیشہ سے ہے، تو ایسا شخص یہ شرک کا مرتکب ہوگا۔ بہت پیارا واقعہ ہے کہ جو ہمیں سمجھانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک دہریہ، یعنی دہریے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتے، وہ نہیں تسلیم کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ اس کا امام اعظم سے مناظرہ طے ہوا کہ اس کا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے، کہ امام اعظم اور مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ تو اس سے مناظرہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ پر ہم جمع ہوں گے اور اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو
تو طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت طے ہوا تھا اس وقت سے کچھ دیر وہاں کے بعد وہاں پر پہنچے، بلکہ کافی دیر ہو گئی، اس کے بعد آپ وہاں پر پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ دہریے نے کہا کہ مناظرہ تو ہمارا بعد میں ہوگا، پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام ہیں اور آپ نے آتے ہی سب سے پہلا یہ کام کیا ہے کہ آپ اتنا لیٹ ہو چکے ہیں، تو آپ کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کے لیے، ایسی باتیں سمجھانے کے لیے بیان کی جا سکتی ہیں، سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں تم سے مناظرے کے لیے آ رہا تھا، گفتگو کے لیے آ رہا تھا، تو راستے میں دریا آ پڑا۔ اب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوئی کشتی والا موجود نہیں ہے کہ میں اس میں بیٹھ کر دریا پار کر سکوں۔ میں انتظار کر رہا تھا تو میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا جو خود بخود کٹ گیا۔ کٹنے کے بعد اس کی لکڑیاں الگ الگ ہوئیں، الگ الگ ہونے کے بعد اس کے تختے بننا شروع ہوئے۔ تختے بننے کے بعد وہ خود بخود تختے آپس میں جڑنا شروع ہو گئے، جڑنا شروع ہوئے۔ اس کے بعد یہ کشتی بن گئی خود بخود۔ اس کے بعد خود ہی وہ پانی کے اندر اتری، پانی میں اتر کر میں اس میں بیٹھا، وہ خود بخود چلتی ہوئی مجھے دریا کے دوسرے کنارے پر لے آئی، پھر میں تمہارے پاس آ گیا۔ تو وہ دہریہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے پیشوا ہیں، اتنے بڑے امام ہیں، مقتدا ہیں، اور آپ یہ کسی بچوں والی باتیں کر رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخت خود بخود کٹ جائے، اس کے تختے بھی خود بخود بننا شروع ہو جائیں، آپس میں جڑنا شروع ہو جائیں، پھر کشتی خود بخود سمندر کے دریا کے اندر اترے اور چلنا شروع ہو جائے، آپ جھوٹ بول لیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا کہ تمہاری اسی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ثابت ہو گیا۔ یعنی جس طرح ایک چھوٹی سی کشتی اپنے بننے کے لیے اتنی چیزوں کی محتاج ہے، چھوٹی سی کشتی اتنی چیزوں کی محتاج ہے کہ سب سے پہلے درخت کاٹنے والا چاہیے، پھر اس کاٹنے کے بعد اس کے تختے بنانے والا چاہیے، تختے بنانے کے بعد اس کو جوڑنے والا چاہیے، جوڑنے والے کے بعد اس کو دریا کے اندر اتارنے والا چاہیے، اتارنے کے بعد اس کو چلانے والا چاہیے۔ جب ایک کشتی کے لیے اتنے افراد چاہیے تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی خالق کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو کوئی نہ کوئی خالق موجود ہے کہ جس کی قدرت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ تو جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ تفکروا فی الخلق، اللہ کی مخلوق میں غور کرو، تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا احساس ہوگا۔